إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ثم أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہیں جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو تمام حضرات انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی قرآن کریم کی جو تمہید میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت ہی مشہور ترین آیت ہے۔ آیت سے آپ لوگوں نے عنوان یا مضمون سمجھ لیا ہوگا۔ مستقل جو امام جس مسجد میں امامت کرتا ہے نا، اس مسجد میں اس کو بیان کرنا آسان ہے، مطلب ہر جمعہ اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے بیانات کی۔ صرف درمیان میں کسی ایک جمعہ کے لیے جو آ کر جانا ہے نا، اس میں خطیب جو ہے بیان کرنے والا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس ٹاپک پر بیان کریں۔ تو فی الوقت میرا بھی وہی کچھ سچویشن ہے کہ کس ٹاپک پر بیان کیا جائے۔ کچھ گزارش بھی تھی کہ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، تو لہذا میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کے حقوق کا اس کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات کریں گے، تب جا کر وہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یا پھر مستقل اگر یہاں کا امام ہو تو اس جمعہ میں شوہر کے حقوق بولے گا، آئندہ جمعہ میں بیوی کے حقوق بولے گا، پھر جا کر دونوں کا کچھ ملتا جلتا کوئی اس کا نچوڑ نکال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ایک اس وقت کے فی الوقت کرنٹ ٹاپک سمجھیے گا۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رضی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ولا تفرقوا، اور انتشار مت پھیلاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ۔ ایک ایسا ٹاپک ہے فی الوقت پوری دنیا کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں غیر مسلمان تک جو ہے، غیر مسلم مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ وغیرہ میں غیر مسلمین جو ہے مسلمانوں کے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ، ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ، ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ۔ غیر مسلم جو مطلب سیکولر مینڈیٹ جو ہیں، جو عام ذہنیت کے ہیں، جن کے ذہن میں تعصب نہیں ہے، ایسے غیر مسلمین مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے مسلکوں کی لڑائی ہے، اس کو چھوڑو، اب ایک ہو جاؤ۔ دشمن سمجھا رہا ہے، پھر بھی مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور بہت ایک افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے، مسلمانوں میں جتنے مسلک پیدا ہوئے ہیں، جتنی نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اب مسلمان ایک ہونا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو ایک ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ سمجھ میں نا؟ پھر شروع سے سنیے۔ مسلمانوں میں جتنے مسلکیں پیدا ہوئے ہیں اور جتنی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اور جتنی نفرتیں چل رہی ہیں، اور مسلمان آج ایک ہونا چاہتا ہے لیکن جو ہونے نہیں دے رہے ہیں، وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ علماء اکرام ہیں۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، جتنے مسلک پیدا ہوئے ہیں، تمام مسلک علماء نے پیدا کیے۔ مسلک کو پیدا کیے بغیر اپنا میرا ایک عقیدہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو پہنچانے کے بہت سارے طریقے تھے، اس کے لیے اپنے الگ سے ایک پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جتنے فرقے پیدا ہوئے علماء نے پیدا کیے، وہ میں کسی خاص مسلک کے علماء نہیں، وہ کسی بھی مسلک کا عالم ہو، علماء مطلب علماء نے اتنی پارٹیاں پیدا کی، اتنے مسلکیں پیدا کی۔ آج ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ علماء نے پیدا کی۔ عوام کو کیا معلوم ہے؟ عوام کو کچھ نہیں معلوم۔ عوام کو کیا معلوم یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلانا ہے، فلانا کا عقیدہ ایسا ہے، یہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ غیب کا علم کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ سب عوام کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ کر ان کا غلط نتیجہ نکال کر عوام کے دلوں میں نفرتیں پھیلانا، اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو رشتہ نہیں دینا، اس کو گھر کو بھاڑے کو نہیں دینا، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں بیٹھنا، یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ سب چیزیں علماء بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے۔ تو امت کا آج جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ علماء نے کیا ہے۔ اور آج بھی میرا چیلنج ہے، آپ کسی بھی گاؤں کے اندر، پورے ہرپن ہلڈی کے اندر جتنے سنی، بریلوی، تبلیغی، دیوبندی ہیں، وہ تمام مسلک کے لوگوں کو مسجد میں نہیں، روڈ پر ایک پروگرام رکھو، روڈ پر ایک شامیانہ ڈالو، روڈ پر 1 گھنٹے کی تقریر رکھو، کسی بھی مولوی کی، چلو میری سے رکھو، میں 1 گھنٹے میں ان کو سمجھاؤں گا کہ بھی ہمارے نزدیک کوئی نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ سمجھانے کے طریقے سے 1 گھنٹہ سمجھائے تو پورے سنی، بریلوی، تونڈے، دیوبندی جتنے ہیں نا، سب کے سب اسی مجلس میں آپس میں گلے ملیں گے۔ عوام ہے، ان کے دل، ان کے دماغ سادے، کورا بلینک پیپر کی طرح ہیں۔ آپ اس پر جو لکھیں گے وہ لکھ کر لے کر جائیں گے، آپ صحیح لکھیں گے تو صحیح لکھ کر جائیں گے، آپ غلط لکھیں گے تو غلط لکھ کر جائیں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر جو حالت ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اب بھی مسلمان اگر نہیں سمجھا، دشمن بھی وہی چاہ رہا ہے کہ ہم آپس میں نفرتیں پالیں، ہم آپس میں لڑ کر مریں۔ لڑیں گے تو ٹکڑے ہوں گے تو ٹکڑوں کو کاٹنا بہت آسان ہے، جڑ جائیں گے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ دشمن چاہ بھی یہی رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں اور آپس میں پارٹیاں بنیں، آپس میں ٹکڑے ہوں۔ سنی کو مار رہے ہوں گے، ٹونڈا دیکھے گا کہ سنی کو مار رہا ہے، چھوڑو۔ ٹونڈے کو مار رہے ہوں گے، سنی بولے گا کہ ٹونڈے کو مار رہے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ان کی ایک پارٹی کو مارے تو دوسرا پارٹی ہیلپ کے لیے نہ آئے، اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔
تو اسی تعلق سے کچھ بہت ضروری باتیں میرے ذہن میں، ایک دو چار باتیں توجہ سے سنیے گا، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، میری امید ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہمارے اندر اختلافات ہیں، ہے نا؟ ہمارے اندر سب سے پہلی بات اس کو ذہن میں رکھیے، ہمارے اندر کیا ہیں؟ ہمارے اندر اختلافات ہیں۔ تو یہ بات ہمارے دماغ میں بٹھائی گئی ہے۔ کس نے بٹھائی ہے؟ علماء نے بٹھائے ہیں، مسجدوں کے ائمہ، مسجدوں کے مولوی، مدرسے کے اساتذہ، یہ جو بھی ہیں، انہوں نے ہمارے دماغ میں بٹھایا کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں۔ تو سب سے پہلا اس بات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سمپل۔ ہمارے اندر اختلافات ہیں، یہ تہمت لگائی گئی، ہمارے دلوں میں یہ کیل ٹھوکی گئی ہے، ہمارے دماغ میں ایک بات بٹھائی گئی ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں، سنیوں میں، بریلویوں میں، تنڈوں میں، اہل حدیثوں میں، جماعت اسلامی میں، دیوبندیوں میں، تبلیغیوں میں، ہم میں ہزاروں اختلافات ہیں، ہم میں کوئی اختلافات نہیں ہے۔ یہ تہمت لگائی گئی، یہ ہمارے دماغوں کو خراب کیا گیا کہ ہمارے اندر اختلاف ہیں، حالانکہ ہمارے اندر 0% بھی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک بات۔ دوسری بات، اب بول دیا کہ اختلاف نہیں ہے، اب ثابت کرنا پڑے گا نا، ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ کیسا اختلاف نہیں؟ انہیں اوپر ہاتھ بندھ رہا ہے، انہیں نیچے ہاتھ بندھ رہا ہے، انہیں فاتحہ دلا رہا ہے، انہیں نہیں دلا رہا ہے، انہیں ٹوپی پہن رہا ہے، انہیں نہیں پہن رہا، انہیں درگاہ جا رہا ہے، انہیں جا رہا نہیں، کتنے اختلاف ہیں، انہوں بول رہی اختلاف ہی نہیں۔ اب ثابت کرنا نا، تو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کو ثابت کرنا، سب سے پہلے دیکھیے آخرت کا جو توجہ رکھیے گا، آخرت کا جو دار و مدار ہے، جنت کا جو دار و مدار ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا جو دار و مدار ہے، دار و مدار معلوم ہے نا؟ مطلب جس بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، یہ جس بنیاد پر، جس بیس پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا، آپ سے اللہ راضی ہے یا آپ سے اللہ ناراض ہے، جس بیس پر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ناراض ہے، تو اس کا جو دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار، آخرت کی نجات کا دار و مدار، جنت میں داخلے کا دار و مدار، اللہ کی رضامندی کا جو دار و مدار ہے، وہ عقیدے پر ہے۔ کس پر ہے؟ عقیدے پر، اعمال پر نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، آخرت کی کامیابی اعمال پر نہیں ہے، آخرت کی کامیابی عقیدے پر ہے۔ جنت کے جو درجے ملیں گے نا آپ کو، آپ جنت کے یہاں سے لے کر یہاں تک کے درجے ہیں، یہ جنت الفردوس ہے، یا جنت الماوا ہے، یا جنت النعیم ہے، یا جنت فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہیں، آپ اس میں سے کون سی جنت میں جائیں گے، پھر اس جنت میں کون سے مالے کی بلڈنگ پر چڑھیں گے، کس درجے پر جائیں گے، جنت میں کون سا پوزیشن حاصل کریں گے، اس کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ جنت کے درجات کا دار و مدار وہ اعمال پر ہے، اعمال کا دار و مدار آخرت پر نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار وہ درجوں کا، جنت کے درجات کا دار و مدار وہ اعمال پر ہے۔ آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضامندی، جنت کا داخلہ، وہ آپ کے عقیدے پر ہے۔ آپ کو ہزاروں صحابہ ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اعمال ہیں گے ان کے پاس؟ تو پھر آپ کے حساب سے، ہمارے حساب سے پھر چلے جانا نعوذ باللہ جہنم کی طرف۔ لیکن صحابہ ہیں وہ، صحابہ اکرام۔ نماز سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت مکے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے سے 1 سال پہلے معراج میں گئے، معراج سے 5 نمازیں لے کر آئے۔ اس سے پہلے تو نماز نہیں تھی۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس سال رخصت ہوئے اس سال جا کر حج فرض ہوا۔ تو نماز 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے نماز نہیں تھی۔ روزہ ہجرت کے بعد، زکوٰۃ ہجرت کے بعد، حج ہجرت کے بعد، اس سے پہلے کتنے صحابہ چلے گئے؟ اس امت کے سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے نا، نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سمیہ نے روزہ رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا۔ زکوٰۃ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ حج کیا تھا؟ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ چیزیں فرض ہونے سے پہلے ہزاروں صحابہ دنیا سے چلے گئے جنہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں کیا، بعد میں جا کر ہوا تھا۔ تو عقیدہ ان کا سلامت تھا، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔
اعمال کا دار و مدار وہ درجوں کے لیے ہے۔ تو اب اتنی بات سے کیا پتہ چلا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو اب میں نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اب ثابت کرنا نا۔ چلو اب عقیدہ دیکھتے ہیں ہمارا کس کا؟ اہل حدیث کا، بریلویاں، سنیاں، تاج الشریعہ، ہرے پیلے لال نیلے، دیوبندیاں، تبلیغیاں، جماعت اسلامی، جتنے ہیں نا، ان سب کا عقیدہ کہ کیا اختلاف ہے دیکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کسی جماعت کو؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ایک ہے۔ سنیوں کا اللہ ایک، بریلیوں کا اللہ ایک، تاج الشریعہ کا، دیوبندیوں کا، تبلیغیوں کا، اہل حدیثوں کا، جماعت اسلامی کا، تبلیغ جماعت، سب کا، لال پیلے ہرے نیلے کون سے بھی ہو، سب کا اللہ ایک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی جماعت کو اختلاف ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت سنی بریلوی سب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ کے بعد اور کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے سوائے قادیانیوں کے۔ ہم تو قادیانوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہوئے؟ لا الہ الا اللہ میں اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ میں اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے۔ چلو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں اختلاف ہے؟ آمنت باللہ، اللہ ایک ہے، کسی کو اختلاف ہے؟ و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے۔ جبرائیل علیہ السلام کو تمام مسلک والے مانتے ہیں، جبرائیل کو مانتے ہیں، اسرافیل کو مانتے ہیں، اسرائیل کو مانتے ہیں، میکائیل کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سب کے نزدیک جبرائیل ہی وحی لاتے تھے، کسی کے پاس ملک الموت وحی نہیں لاتے تھے۔ سب کے پاس ملک الموت اسرائیل ہی روح قبض کریں گے، کسی کے نزدیک جبرائیل یا اسرافیل آ کر روح نہیں قبض کریں گے۔ تو تمام فرشتوں پر تمام جماعتوں کا، تمام مسلکوں کا ایمان ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آمنت باللہ کوئی اختلاف نہیں، و ملائکتہ کوئی اختلاف نہیں، و کتبہ تورات کو سب مسلک والے مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ سب کے نزدیک قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور داؤد پر نازل ہوئی، کسی کو اختلاف نہیں۔ تو آمنت باللہ میں اختلاف نہیں، ملائکتہ میں اختلاف نہیں، کتبہ میں اختلاف نہیں، ورسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک آنے والے ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول کو تمام مسلک والے مانتے ہیں۔ ایک پیغمبر میں بھی اختلاف نہیں ہے، کسی ایک پیغمبر میں اختلاف ہے نہیں بھی فلاں مسلک والے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا فلاں مسلک والے یونس علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا فلاں مسلک والے آدم کو، ایسا کوئی ہے؟ ایک پیغمبر کو بھی انکار کرنے والا کوئی مسلک نہیں۔ تمام پیغمبروں، تمام رسولوں، تمام نبیوں کو تمام مسلک والے مانتے ہیں۔ تو آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ ورسلہ، پھر اس کے بعد والیوم الآخر، ایک آخری دن آنے والا ہے، حساب و کتاب کا دن، میدان محشر کا دن، اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب و کتاب لے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلہ ہوگا، یا تو جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا۔ یہ تمام، ان تمام باتوں کے اوپر سب کا عقیدہ ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر سب کا ایمان ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا ہے کیا جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا؟ ہر مسلک والا یہ مانتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، پھر وہاں یا تو جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے۔ اس کا سب کا عقیدہ ہے والیوم الآخر۔ پھر اس کے بعد والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر اور تقدیر پر، خیرہ و شرہ، چاہے تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو، من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے ہے، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ ہمارے ساتھ اچھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ برا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی منشا کے حساب سے چل رہا ہے۔ اللہ نے میرے تقدیر میں جو فیصلہ، جو بھلا لکھا ہے بھلا ہوگا، جو برا لکھا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس پر ہر مسلک والا مانتا ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث مبعوث ہونا، دوبارہ اٹھنا، زندہ ہونا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟
ہم مریں گے، خبر میں جائیں گے، خبر میں جاتے ہی وہاں فرشتے آئیں گے، وہاں پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، وہاں سوال و جواب ہوگا۔ پھر اچھا جواب دے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، غلط جواب دے گا تو اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ پھر قیامت تک وہ خبر میں سوئے گا، پھر قیامت سے اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ حالانکہ کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے کیا یہ؟ مرنے کے بعد خبر میں دفن کریں گے، کسی بھی لاجک سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ خبر میں دفن کر کے آئے، اوپر مٹی ڈال کے آ گئے، ہمارے سامنے 1-2 مہینے 6 مہینے کے بعد میں آپ خبر کھودیں گے تو دیکھیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیڑے کھا گئے ہیں، مٹی ہے، ہڈی ہے۔ کتنی بڑی کمپلیکیٹڈ بات تھی، دماغ میں اترنے والی بات نہیں ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ کیڑے مکوڑے کھا کے ختم ہو گئے، شریعت کہہ رہی نہیں زندہ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ عالم خبر سے عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہر مسلک والا مانتا ہے کہ خبر میں ہے، قیامت تک سوئے گا، قیامت کے بعد اٹھے گا، سب مانتے ہیں، کوئی مسلک نہیں، کسی مسلک کو اختلاف نہیں۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پورے اتنے بڑے پیراگراف میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ کسی کو اختلاف ہے؟ کسی ایک کو؟ کسی کو اختلاف نہیں۔ چلو دوسری بات، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ، اس میں کسی کو اختلاف؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، کسی کو اختلاف ہے؟ سب کے نزدیک روزانہ کتنے ٹائم نماز ہے؟ 5۔ کوئی ایک مسلک ہے بھئی اس مسلک میں روزانہ کی 6 نمازیں ہیں، یا اس مسلک میں روزانہ کی 4 نمازیں ہیں۔ سب کے نزدیک فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، سب کے پاس یہی ہے۔ کسی کو نہیں بھی ان کی مسجد میں فجر کے 2.5 رکعت پڑھا دیں، ظہر کے 5 رکعت پڑھا دیں، ان کے پاس عصر کے 3 رکعت پڑھا دیں، عشاء کے کیا کی 8 کی 10 کی پڑھا، کسی کے پاس 5، سب کے پاس روزانہ کی 5 وقت کی نماز، سب کے پاس فجر کے 2، ظہر کے 4 نمازوں کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے پاس پہلے اذان بعد میں نماز، پھر اذان اور نماز کے درمیان میں اقامہ، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پوری دنیا کے اندر کسی کو اختلاف نہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، سب کے پاس زکوٰۃ میں کسی کو اختلاف نہیں، سب کے پاس وہی نصاب ہے، 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، سب کو معلوم۔ کسی مسلک نہیں بھئی ان کے پاس زکوٰۃ میں ان کے پاس 2.3% کہتے ہیں، ان کے پاس یا 4.5%، سب کے پاس 2.5% ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، کسی کے پاس اختلاف نہیں۔ زکوٰۃ، حج، سب کے پاس حج ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، نہیں فلانے مسلک والے محرم میں جا کو حج کر لے کے آ جاتی ہیں تھے، فلانے مسلک والے نہیں ربیع الاول میں حج کروا دیں گے تھے، نہیں انہوں کہاں کی وہاں کہاں کی ہے نا وہ کیا ہے ہرپن ہڈی میں وہاں کہاں بائی پاس کے بازو کعبۃ اللہ بنا لیں گے تھے، ایسا کچھ؟ سب کو پاسپورٹ بنانا ہے، ویزا بنانا ہے، سب کو سعودی عربیہ جانا ہے، وہیں پر حج کرنا ہے، سب کے پاس وہی طواف ہے، اتنے ہی چکر لگا، ان سب کے پاس وہی صفا، وہی مروہ، وہی سعی، وہی جمرہ، وہی تمام چیزیں، وہی عرفات، تمام ارکان وہی ہیں۔ حج میں نماز میں اختلاف نہیں، روزے میں اختلاف نہیں، زکوٰۃ میں اختلاف نہیں، حج میں اختلاف نہیں ہے۔ اب تیسری چیز، حلال اور حرام چیزوں کے اندر کسی کو اختلاف؟ سب کے نزدیک سور حرام ہے، سب کے نزدیک کتا حرام ہے، سب کے نزدیک بلی حرام ہے، جتنے حرام جانور ہیں سب کے نزدیک حرام ہے، کسی کے پاس نہیں بھی فلاں مسلک والے گھدا کھا جاتی گئے، فلاں مسلک میں بلی کا وہاں گئے تھے بھی ان کے فلانے گاؤں میں بلی کے گوشت کے دکانات ہے، ایسا ہے نہیں۔ سب کے نزدیک گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، خرگوش حلال ہے، بکرا حلال ہے، اونٹ حلال ہے، کبوتر حلال چیزیں سب کے نزدیک حلال ہیں، حرام چیزیں سب کے نزدیک حرام ہیں، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سب چیزیں حرام ہیں۔
نہیں فلاں مسلک میں سود جائز ہے، ان کے مسلک میں ہے نا شراب پی سکتی کہتے، ان کے مسلک میں ایسا کچھ ہے؟ حلال میں اختلاف نہیں، حرام میں اختلاف نہیں، فرائض میں اختلاف نہیں، عقیدے میں اختلاف نہیں، اللہ میں اختلاف نہیں، رسول اللہ میں اختلاف نہیں، کتابوں میں اختلاف نہیں، پیغمبروں میں اختلاف نہیں، رسولوں میں اختلاف نہیں، نبیوں میں اختلاف نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی میں اختلاف نہیں، سب جنت کو مانتے ہیں، سب جہنم کو مانتے ہیں، سب اللہ کے عرش کو مانتے ہیں، سب اللہ کی کرسی کو مانتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولا گیا، ہمارے دماغوں میں زہر بھرا گیا کہ ہمارے اندر اختلاف ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ کہاں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف، یہی چیزیں ہیں۔ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، انہی چیزوں کے بیس پر آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرشتوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، 5 وقت کی نماز مانتے تھے، روزہ مانتے تھے، زکوٰۃ مانتے تھے، حج مانتے تھے، سور کو حرام مانتے تھے، گائے کو حلال مانتے تھے، شراب کو حرام مانتے تھے، سود کو حلال یہ حرام مانتے تھے۔ یہی چیزیں ہیں عقائد۔ انہی چیزوں ان میں یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اسی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کا فاؤنڈیشن ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو اختلاف ہے، اوپر ہاتھ بننا، نیچے ہاتھ بننا، ٹوپی پہننا نہیں پہننا، پاؤں پھیلانا نہیں پھیلانا، اس پر آپ کی جنت اور جہنم کا انحصار نہیں ہے، اس پر آپ کی عمل کی کوالٹی کا انحصار ہے۔ سمجھو رفع الیدین کرنا صحیح تھا، اس نے رفع الیدین کیا تو اس نے 1 رکعت پڑھی، ایگزامپل 1 رکعت نماز پڑھے کتنے روپے ملے؟ 100 روپے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ 1 رکعت نماز پڑھا تو 100 روپے۔ رفع الیدین کرنا صحیح تھا تو اس کو 100 روپے ملیں گے۔ اب رفع الیدین کرنا صحیح تھا، اس کے علم کے مطابق، اس کی تحقیق کے مطابق رفع الیدین کرنا صحیح نہیں تھا، تو اس نے نماز پڑھی لیکن رفع الیدین نہیں کیا، تب بھی اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز اللہ کے نزدیک قبول ہے، لیکن 100 روپے کے بجائے اس پہ 5 روپے 10 روپے کم ہو جائیں گے، اس کا عمل قبول ہے۔ کیونکہ نماز وہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ عمل کے اندر جو کمی پیشی ہو رہی ہے اس پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے، اس پر اس کے عمل کے کوالٹی کا۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے گا تو 100 روپے ملیں گے، ٹوپی نکال کر نماز پڑھا تو 1-2 روپے کم ملیں گے۔ مثال سمجھانے کے لیے، بعد میں تمہیں 2 روپے کم ملیں گے، کہنا کون سی حدیث میں ہے دکھاؤ کرو بڑی جنگ کے بعد نماز کے بعد میں، سمجھ میں آیا نا؟ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو یہ اب دیکھو رفع الیدین کے لیے لڑ کر مر رہے ہیں، ٹوپی پہننا نہیں پہننا، اوپر ہاتھ بننا نیچے ہاتھ، اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے کہ برا نہ مانیں، اہل حدیث مسجد میں کھڑ کو ایسا بول رہا ہے مولانا عربو کو، دیکھو رفع الیدین نماز کے ٹوپی پہننا، چلو ٹوپی پہننے کے لو، ٹوپی پہنے لڑ کر مر جا رہی، وہ ہمارے داون گرے میں آؤ، تمہیں کسی سنی مسجد میں گھسو، ٹوپی پہنا نہیں کرتے تو کالا اور پکڑ کو گھسیٹ کو باہر دباتی، اسے ایسا کرتی، ٹوپی نہیں پہنا زنا کر ڈالا انہیں، زنا کر کو اندر آ گیا کرتے نا، ایسا کرتی۔ نماز کے شرائط ہیں، اب ان کے حساب سے، جن کے حساب سے کون ٹوپی نہیں پہنے تو پکڑ کو باہر پھینک ڈالتی، دیکھو ان کے حساب سے بول رہا ہوں۔ نماز کے 7 شرائط ہیں، شرائط معلوم نا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ٹائم کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ اس کے اندر نماز کے 7 شرائط ہیں، مطلب 7 شرطیں، کنڈیشنز، ان کنڈیشنز کے بغیر تمہاری نماز شروع ہوتی نہیں، اسے بولتے ہیں شرائط۔ نماز کے شرائط میں ٹوپی کا ذکر ہے نہیں ہے؟ نماز کے شرائط میں کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا، یہ ہے شرائط۔ اس کے اندر ٹوپی کا ذکر ہے نہیں ہے، تو پتہ چلا ٹوپی شرط نہیں ہے۔ اب چلو نماز کے فرائض، نماز کے 6 فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرآن قرات پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، سلام پھیرنا، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ نماز کے 6 فرائض میں ٹوپی کا ذکر ہے نہیں ہے، تو پتہ چلا ٹوپی شرط بھی نہیں ہے، ٹوپی فرض بھی نہیں ہے۔ چلو واجبات، نماز کے 14 واجبات ہیں، 14 واجبات میں کہیں بھی ٹوپی کا ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا ٹوپی پہننا نہ نماز کے شرائط ہیں، نہ نماز کے فرائض ہیں، نہ نماز کے واجبات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آتے ہیں نماز کے سنتیں، پھر اس کے بعد میں آتے ہیں نماز کے سنن، اس کے بعد نماز کے مستحبات، مباحات، بعد میں کہیں جا کے ٹوپی کا نمبر۔ ٹوپی پہن لیے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی ہلکی سی بات کو بنیاد بنا کر پوری اختلاف، ٹوپی پہننا ثابت کر ڈالے تو 10 لاکھ انعام، کیا ہے؟ جاؤ وہ 10 لاکھ میں غریب بچوں کی شادی کرو، 100 بچوں کی شادی ہو جائیں گی، ثواب ملتا۔
رفع الیدین کرنا ثابت کر دیا تو تیری ٹانگا میں گھس کو نکل جاتا، کئی کو ٹانگا میں گھس کر نکلتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر، ہم نے جتنی علماء نے میں خود عالم ہوں، علماء نے جتنی محنت اپنے مسلک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، میرا مسلک اونچا تیرا مسلک نیچا، ہمارا مسلک بڑا تمہارا مسلک چھوٹا، جتنی لوگوں نے ہندوستان کے اندر علماء نے مسلک کو پھیلانے کی، مسلک کو پھیلانے کی جتنی محنت کی ہے، اگر ہندوستان کے علماء مذہب کو پھیلانے کی محنت کرتے تو آج ہندوستان کے اندر ایک بھی ہندو نظر نہیں آتا آپ کو. ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام. ہم نے اپنے مسلک کی محنت کی ہے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنا فرقہ، اس کی محنتیں کی. اس کو چھوڑ کر اگر ہم نے مذہب کی محنت کی ہوتی تو آج پوری ہندوستان کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوتا. فلانے مولوی صاحب ماشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں 50 ہم نے سنیوں کو تنڈا بنا دیا ہے، سبحان اللہ، پبلک پوری. اور ایک بولے ہم نے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اتنے تنڈیاں کو سنی بنا دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. علماء ہم نے اے فلانے مولوی صاحب کیا بیان کرتی ہیں بھائی، ان کا ایک ایک بیان سنے تو کہتے کی سنیاں تنڈے ہو جاتی. آپ نے ایک مولوی ایسا دیکھا، فلانے مولوی کیا بھائی انہوں کی زندگی میں کہتے کی سوا کے سنیاں کو تنڈے بنا ڈالے. ایک مولوی ایسا بھی دکھاؤ نا کہ بھئی فلانے مولوی صاحب ہیں اپنی زندگی میں 100 ہندوؤں کو اسلام میں داخل کرے. ایسا کوئی مولوی ملے گا نہیں. بیچارہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ان کو بھی برداشت نہیں کر سکے. یہاں کے مسلمان ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں علماء ہیں غیر مسلموں میں اسلامی، لیکن کھانے میں نمک کے برابر ہیں. 1000 علماء میں کوئی آپ کو 1-2 عالم ملیں گے جو غیر مسلموں میں محنت کر رہے ہیں. آپ 1000 عالموں کو کھڑا کر پوچھیں آپ تمہیں کہتے سنیا کو تنڈے بنائے، میں یتے بنایا. تو کہتے تنڈیا کو سنایا، میں یتے بنایا. میں یتے بریلویاں کو تاج الشریعہ میں کنورٹ کریا، تاج الشریعہ سے رضویہ میں کنورٹ کریا. میں تبلیغی میں دیوبندی میں کنورٹ کریا، میں دیوبندی سے تبلیغی میں کنورٹ کریا. ساری زندگی اچ کریا سو. اچھا یہ پورا بولے ایک بات پوچھو، کہتے ہندوؤں کو، دھیڑاں کو، چمبراں کو، بمناں کو، ننگایتاں کو اسلام میں داخل کریا. چلو اسلام میں داخل کریا تو نہیں جان دے، کم از کم غیر مسلم کو جا کو اسلام کی دعوت دیا، یہ تات بھی بول، یہ بھی نہیں بول سکتا. ہم نے اپنے صرف مسلکوں پر محنت کی ہے. مذہب پر اگر محنت کی ہوتی، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد مذہب پر محنت تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دنیا کے تمام ادیان پر اسلام کو غالب لانا ہمارا مقصد زندگی تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم تجھے دنیا میں خلافت کے لیے بھیج رہے ہیں. خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا یہ ہماری زندگی کا اولین ذمہ داری تھی. ہمارا مسلکوں کے جھنڈے گاڑتے پھرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں تھا. آج اگر دیکھو یہ اگر اتنا امپورٹنٹ ہوتا، جتنا مسلک جتنا ہم اس کو جتنی پرائورٹی، جتنی امپورٹنس ہم مسلک کو دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے میتھمیٹکس کے حساب سے، ہمارے لاجک کے حساب سے خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہونا تھا. من ربو کا دوسرا کیا، ما دینو کا تیسرا کیا، من نبیو کا چوتھا. ہماری لاجک سے ما مسلکو کا، تیرا مسلک کون سا ہے وہ بھی پوچھنا تھا. نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون سا ہے. پھر نہیں تو کم از کم ما عالمو کا مسلک نہیں جان دے، تیرا جھنڈا کون سا ہے وہ بھی پوچھنا تھا. کون سی ٹوپی پہنتا ہے یہ بھی پوچھنا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. مسلک کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت. پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس کی آخری آیت تک مسلک، میم سین لام کاف، مسلک. قرآن میں سے ایک لفظ نکال کر دکھاؤ پورے قرآن میں مسلک کا ورڈ آیا گیا. پورے قرآن میں مسلک کا لفظ نہیں ہے. پوری بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ابن حبان، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند ابی، جتنی حدیثوں کا پورا ذخیرہ ہے، پوری دنیا کی لائبریریاں اٹھا لو، کسی حدیث میں اللہ کے رسول کی زبان سے 63-60 پر 3 سال کی رسول اللہ کی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کی زبان سے مسلک کا لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہو؟ نہیں نکلا. کسی کتاب کے اندر مسلک کا لفظ نہیں نکلا.
اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، ہزاروں سوال احادیث کے اندر آئے ہیں، قیامت میں یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، اس کا جواب جب تک نہیں دو گے تمہارے پاؤں نہیں ہلیں گے۔ ایسا ہے نا حدیثیں کتنے، لیکن کوئی قیامت کے دن مسلک کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ ہمارے حساب سے ہونا تھا نہیں، السنی اخو السنی، سنی کا بھائی سنی، التونڈا اخو التونڈا، ایسی کوئی حدیث ہونا تھا۔ الہرا اخو الہرا، الپیلا اخو الپیلا، الکالا اخو الکالا، کالے کا بھائی کالا، ہرے جھنڈے والے کا بھائی ہرے جھنڈے والا، لال جھنڈے والے کا بھائی لال جھنڈے والا۔ یہ جھنڈے خبر میں بھی کام نہیں آئیں گے، یہ جھنڈے دنیا میں تمہاری خبریں بنا دیں گے۔ اسی قتل کرنے والا ہمارے خلاف جو پروگرامنگ ہو رہی ہے، وہ صرف ہمیں ایک نام سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ سنی ہو، بریلوی ہو، ٹونڈے ہو، ہرے ہو، پیلے ہو، دشمن کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو صرف ایک تعلق ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ اس کے نیچے آپ کے کیا مسائل ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لڑو ساری زندگی، ہاتھ اوپر بننا کی نیچے بننا، اوپر بننا کی، آپ ہاتھ کہاں باندھنا، ہاتھ اٹھانا کی نہیں اٹھانا، اٹھانا کی چھوڑنا، اٹھانا کی چھوڑنا، آپ اس میں رہو۔ دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ جب ہاتھ ہی کاٹ دیں گے تو باندھیں گے کہاں سے؟ ہاتھ رہیں گے تو اٹھائیں گے نا، ہاتھ رہیں گے تو تب اوپر یا نیچے باندھیں گے۔ مجھے ایک میں داؤن کے مجھے ایک آدمی پوچھا، ابھی میں توحید نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جماعت اسلامی کی مسجد میں تھا میں، مولانا یہ مجھے آج آخر کو فائنل بول رہا مولانا تمہیں یہ اوپر بننا کی نیچے بننا مجھے کام بننا سمجھ میں آ رہا، مجھے دونوں طرف کے مولوی صاحب ہم سن کو فن کنفیوز ہو گئی ہوں میں کیا۔ میں بولا اسے دیکھ با کہاں ہونا وہاں بن لے، دو جگہ بننا کو کیا، کہاں ہونا وہاں بن لے، دو جگہ بننا کو، ایک سر پہ بننا کو، ایک پیچھے پیٹ پہ بننا کو، یہاں کہاں ہونا وہاں بن لے جا کر۔ یہ زمانہ ویسا ہے۔ اس زمانے میں، ان حالات میں، فی الوقت ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے اڑوس پڑوس کے ہر گھروں کے اندر ہمیں ختم کرنے کی پوری تیاریاں ہیں۔ صبح جا کر دیکھو پارکوں کے اندر، کمپاؤنڈوں میں، روڈوں پر کتنے غیر مسلمین واکنگ کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان 10 بجے تک سوتا ہے، اس کو یہ 10 بجے تک سو کر اٹھنے تک وہ پوری ہمیں کاٹنے کی پوری پلاننگ کر کے تیاری کر کے اٹھ رہے ہیں۔ میں کوئی لڑانے وڑانے نہیں، ہمارا مسلک کیا ہے، ہماری پالیسی یہ ہے، ہم چھیڑیں گے نہیں، اور ہمیں کوئی چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہماری پالیسی، ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی جنگ نہیں کی، اللہ کے رسول کسی دشمن کو چھیڑا نہیں، لیکن جب رسول اللہ کو چھیڑا تو پھر اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں۔ یہ ہماری وہ پالیسی ہے، چھیڑیں گے بھی نہیں، ہمیں چھوڑے، ہماری مسجدوں کو جلائے، ہمارے قرآنوں کو جلائے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹے، ہمارے نبی کو گالیاں دے، ہماری امت کی مائیں حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کریں، ہماری مسجدوں کو گرائیں، قرآنوں کو پھاڑ پھاڑ کے گٹر میں پھیلائیں، پھر بھی ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، ایسے تو ہجڑی قوم تو ہے نہیں، ہے کیا؟ اقعدوا مع القاعدین، قرآن کہہ رہا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ کون بیٹھتے ہیں؟ چوڑیاں پہننے والے۔ تو ہم کوئی غلط کریں گے نہیں، ہمارے ساتھ کوئی غلط کیا جائے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا ہے۔ متحد ہونے کے لیے سب سے پہلے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ثابت کیا نا میں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب جو اختلاف ہے، ٹانگاں چوڑے کرنا نہیں چوڑے کرنا، ٹوپی پہننا نہیں پہننا، اوپر ہاتھ بننا نیچے ہاتھ بننا، فاتحہ دلانا نہیں دلانا، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو فاتحہ دلانا ہے دلا کو مر، تو نہیں دلاتا نہیں دلا کو مر۔ تیرا فاتحہ تیرے گھر میں، تیرا عروس، تیری قوالی، تیرے 8 رکعت، تیرے 20 رکعت، تیرا رفع الیدین تیرے گھر میں الماری میں رکھ لے۔ جب امت پر کوئی مصیبت آئے، ہر کلمہ پڑھنے والا ہاتھ سے ہاتھ، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر ایک پلیٹ فارم پر جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے، ہمیں کاٹتے ہی رہیں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اپنا مسئلہ، اپنا عقیدہ، اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنی تحقیق، اپنی کتابیں، اپنی لائبریریاں اپنے گھر میں رکھو۔ گھر سے باہر نکلو تو سینہ چوڑا کر کے نکلو۔ آنے والے ہر مسلمان کے لیے آپ کی زبان پر سوال ہو۔ ہمارے ہاں ٹوپی دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے، جبہ دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلک کی سیم ٹوپی رہی، السلام علیکم۔ میری ٹوپی لال، اس کی ٹوپی پیلی، چلے گیا۔ کلر سیم رہنا، جبہ سیم رہنا۔ ہمارے یہاں
کپڑوں سے معلوم کیا جاتا ہے کون سے مسلک کا. کالر حرارتی کف کی فراتو انہیں اہل اسلام کا مولوی, کالراں کے بغیر کفاں کے بغیر پہنا تو جماعت اسلامی کا مولوی, کلی لگا لے کو پہنا تو تبلیغ جماعت کا مولوی, ذرا اچھا ایمبرائڈری کر کو جگ جگ کا تو انہیں سنیاں کا برے مولوی ہے نا. کپڑوں سے یہاں ہمارے مسلک کی نشانی ہے, ہمارے اعمال سے ہمارے مسلک کی نشاندہی نہیں ہے. یہ سب ہمارے بنائے ہوئے. پوری دنیا کے اندر ہندوستان اور پاکستان یہ دو ہی ملک ایسے ہیں جس کے اندر اتنی چیزیں بسی ہوئی. ہمارے ہاں جتنے مسلک بنے ہیں پوری دنیا میں کہیں اتنے مسلک نہیں ہیں. کیوں معلوم ہے؟ سوال ہونا نہ تھا ہمارا ملک کس کیوں. آخری بات, پوری دنیا میں ہمارے ملک ہی میں اتنے مسلک کیوں؟ سنی کام پیدا ہوئے سو ہندوستان میں, بریلوی کام پیدا ہوئے ہندوستان میں, تونڈے کام پیدا ہوئے ہندوستان میں, جماعت اسلامی کام پیدا ہوئے ہندوستان میں, تاج الشریعہ کام پیدا ہوئے ہندوستان میں, دیوبندی کام پیدا ہوئے ہندوستان میں, یہ پورے جتنی جماعتیں کام پیدا ہوئے ہندوستان میں. سعودی میں, امریکہ میں, لنڈن میں, یورپ میں, جرمن میں, چائنا میں. وہاں جا کر پوچھو انت سنی, کیا سنی, ماں سنی کہتا انہیں, انت بریلوی, واٹ بریلوی کہتا انہیں, معلوم نہیں ان کو. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. وہ تجمعون, یہ چیزاں جو ہے نا یہ یہاں پیدا ہوئے. اب سوال ہے پوری دنیا میں ہندوستان میں اس کی پیدا ہوئے. سوال نا, اس کا جواب بہت بڑا ہے, ٹائم نہیں ہے, شارٹ کٹ میں چھوٹا جواب دیتا ہوں, عقل مندہ سمجھ جاتی. کہ وہ کہتو ہندوستان میں جتنے جاہلہ ہیں نا اتنے کام ہی نہیں. علماء اکرام یہاں کی پبلک کو جیسا چاہے ویسا چرا سکتی. یہاں کے علماء پبلک کو جتنا بکرا بنا کر رہی دیکھو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. پوری دنیا میں کسی مسجد کے اندر مولوی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے خلاف بولے, پبلک پہ کھڑے ہو کر پوچھتا ہے مولوی صاحب اس بات کی دلیل دو. یہاں ہندوستان کے اندر مولوی ممبر کو کھڑ کو چیخا مار کو اسا پھینک کو فیان توڑ کو, دیکھی نا سبھی تمہیں ویڈیو سے, ایک تو مولوی پنکھا کچھ لٹک جاتا, دیکھی وہ ویڈیو, دیکھی کون دیکھی, بیان کرتے کرتے پنکھا کچھ لٹک جاتا انہیں. پبلک بھی ایکلا پوچھ رہا نہیں کیرے دیوالے اوپر کیرے لٹک گا کر کو, ایسا پھینکو کسی ایکلا بیان میں جوش میں آ کو بچہ کھڑا تھا اسے مار ڈالا بھیڑ کر کو, وہ بچہ اسٹیج پر جا کے نیچے گر گا. تو یہ دیوانے حرکتاں کرے تو سامنے بولتا ہے, دوسرے ملک میں رہا تو سامنے بولتا ہے مولوی صاحب بیان کرنے کھڑی کی کپل شرما کا شو دکھانے کھڑی کر کو. یہاں ہے نا ممبر کو کھڑ کو جتنے دیوانے حرکتاں کرتی وہ سبحان اللہ کہتے رہتی. تو ایسی بیوقوف قوم تو ہندوستان پاکستان بھی ایسا ہو, یہاں کے انڈے تو یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں کی پبلک ٹوٹل جاہل ہے, کچھ بھی معلوم نہیں. مولوی صاحب کیا بولے انکھیاں کو پٹے بدلے پھرتے رہتی. اسی لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جماعتیں یہاں ہیں. تو آخر میں پوری بات کا خلاصہ یہ ہے ہم سب ایک ہیں, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو اختلافات ہیں وہ اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں کہ اس کے خلاف مسجدیں الگ بنا لیں, اس کے خلاف ہماری جماعتیں الگ بنا لیں, اس کے خلاف سلام کرنا بند کر دیں. جو مسائل ہیں اختلافات چھوٹے موٹے ہیں, وہ اختلافات اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر دشمنیاں دلوں کے اندر ناک سام کی طرح زہر پالتے رہیں. ایسی چیزیں نہیں ہیں. ایسے اختلافات ٹوپی پہننا نہیں پہننا یہ چھوٹا اختلاف ہے. صحابہ میں بڑے بڑے اختلافات تھے, آپ کو معلوم ہے. صحابہ میں آخری بات ختم کرتا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہے نا, فقیہ صحابی, فقہا صحابہ میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کا اختلاف کتنا بڑا تھا معلوم, کتنا بڑا تھا. حضرت قرآن کی کتنی سورتیں ہیں, 114. عبداللہ ابن مسعود موت تک کہتے تھے 112. یہ چھوٹا اختلاف کی بڑا اختلاف, چھوٹا. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس کو قرآن مانتے ہی نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود مانتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کے رسول پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شفا کے لیے یہ 2 سورتیں اتاری تھی. یہ قرآن نہیں ہے, وہی ہے لیکن قرآن نہیں ہے. موت تک ہے عبداللہ. اس وقت لوگ اپنے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ لیتے تھے نا, تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھوں سے جو کتاب لکھ کر رکھی تھی قرآن, اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نہیں تھا. موت تک اسی عقیدے پر دنیا سے چلے گئے عبداللہ ابن مسعود. لیکن کسی ایک صحابی کو آپ نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. وہ ان کی علمی بات تھی, وہ نہیں مانتے تو اس کے پاس دلیل تھے, ان کے پاس دلیل تھی. کوئی مانتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے, کوئی فاتحہ دلا رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے, نہیں دلا رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے, ٹوپی پہنتا ہے اس کے پاس دلیل ہے, نہیں پہنتا ہے اس کے پاس دلیل ہے, رفع الیدین کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہے, رفع الیدین نہیں کرتا اس کے پاس دلیل ہے. دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہے, چھوڑا اس کو کرنے کو. قیامت کے دن وہ اپنے عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دیکھا. لیکن وہ ہمیں دیکھنا یہ ہے ٹوپی پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا ہے, اوپر ہاتھ باندھتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں دیکھنا
دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں جس اللہ کو، جس خالق مالک رازق کو مانتا ہوں وہ بھی اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے، اوکے۔ میں جس پیغمبر کو مانتا ہوں یہ بھی اس پیغمبر کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے تو میرا اور اس کا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پوری امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو یہ پوری امت ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، یہ پوری امت ایک امت ہے، اس میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ اب جو جماعتیں ہیں یہ الگ مقصد سے بنائی گئی ہیں، یہ نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وما علينا إلا البلاغ المبين.